اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وابتغوا اور تلاش کرو الیہ اس کی طرف الوسیلۃ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہیں لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ہو ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سب ومثلہ اور اتنا ہی اتنا ہو معہ اس کے ساتھ اور بھی لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ تاکہ وہ اپنا فدیہ دیں روز قیامت کے عذاب سے ما تقبل منہم تو نہ قبول کیا جائے گا ان سے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے یریدون وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار کہ نکل جائیں دوزخ سے وما هم بخارجین منہا اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے وَلَهُمْ عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا والسارق والسارقۃ اور جو چور مرد اور چور عورت فاقطعوا ایدیہما کاٹ دو ان کے ہاتھ جزاءً یہ بطور سزا ہے بما اس سبب کے کسبا جو انہوں نے جرم کیا چوری والا نکالا من اللہ بطور عبرت اللہ کی طرف سے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے فمن تابا پھر جو کوئی توبہ کر لے من بعد ظلم ہی بعد اپنے ظلم کے واصلح اور اصلاح کر لے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یتوب علیہ تو قبول کر لیتا ہے اس کی توبہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور کیا ہے رحم کرنے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال بجا لا کے اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کا قرب حاصل کرو یعنی جہاد کرو وجاہدوا فی سبیلہ اس کی راہ میں کیا کرو جہاد کرو اور اللہ کی حدود کو قائم رکھو اللہ کی حدود کو قائم رکھو وسیلہ یہ جو وسیلہ ہے نا یہ فعیلتن کے وزن پر ہے کیا فعیلتن کے وزن پر ہے اور علامہ علوسی اور علامہ نصفی اور حضرت قتادہ حضرت حسن حضرت مجاہد حضرت ابو الوائل یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خواہ روزہ ہو زکوٰۃ ہو حج ہو نماز ہو اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور عبادات بجا لا کے اور معصیات نو تر کر کے سیئات نو تر کر کے ہر فعل اطاعت دے اندر اطاعت فعل دے اندر کہ کرو تسی اللہ دی اطاعت کرو ہر فعل دے اندر اور جنہ کام دے اندر اللہ کی نافرمانی ہے ان کو چھوڑو یہ کیا ہے وسیلہ ہے یہ کیا ہے وسیلہ ہے لعلکم تفلحون تاکہ تم کیا ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے 15ویں سپارے کے اندر اس دی وضاحت فرمائی ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ آیت نمبر 56 اور 57 کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے ادعو پکارو الذین جن کو زعمتم تم ان گمان کرتے ہو من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا فلا یملکون پس وہ اختیار نہیں رکھتے کشف الضر دور کرنے تکلیف کا عنکم تم سے ولا تحویلا اور نہ بدل نہ تو آپ سے تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ آپ کی تکلیف کو بدل سکتے ہیں کہ تکلیف کو ہٹا دے کیا کر دیں آپ کے اوپر آسانی پیدا کر دیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین وہ لوگ جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں یبتغون وہ تو تلاش کرتے ہیں الی ربہم الوسیلہ اپنے رب کی طرف سے وسیلہ ایہم اقرب کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَ اور وہ اس کے عذاب سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کا رب کے عذاب کے ڈرنے کے کیا ہے؟ لائق ہی ہے۔ تو یہ جو آیات ہے نا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیات جنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر جنوں کی عبادت کرتے تھے، وہ جن مسلمان ہو گئے، لیکن لوگوں کی جہالت اپنی جہالت پہ بھی قائم رہی، تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہ جنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے، چاہے عزیر کو پکارا جائے یا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جائے یا مریم کو پکارا جائے یا کیا مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے کیا کرتے تھے؟ ان کو پکارتے تھے، اور اللہ کے پیاروں کی کیا اولیاء کی کیا بنائی ہوئی تھیں؟ صورتیں بنائی ہوئی تھیں، تو ان کے بارے میں یہ کیا آیات نازل ہوئی ہیں۔ حالانکہ ان کی حالت رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حال خود یہ ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود تلاش کرتے ہیں رب کا وسیلہ، یعنی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ تو خود وسیلہ رب کے ہاں تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب، ہاں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہوگا نا، اسے قرب کیا ملے گا؟ اللہ کی نزدیکی زیادہ ملے گی، اللہ قرب سے کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ اور وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے، رب کے ہاں تلاش بھی وسیلہ کر رہے ہیں عبادات کر کے، اور نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور رب کی رحمت کا کیا کرتے ہیں؟ امید بھی رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اور رب کے عذاب سے بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ وہ تو رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے، وہ آپ کی کون سی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جس کا اپنا حال یہ ہو، وہ رب کے ہاں کیا ہو؟ وسیلہ تلاش کر رہا ہو، اور رب کا قرب حاصل کر رہا ہو، اور رب کی رحمت کا امیدوار ہو، اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہو، وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک ہو کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور 3 صحابہ کی آپ نے حدیث مشہور ہے، وہ سنی ہوگی علماء سے، کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 صحابہ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ سفر کیا؟ سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے راستے میں کیا آ گئی؟ بارش آ گئی۔ راستے میں جس وقت بارش ہے، ایک غار تھی، اس میں کیا لی؟ پناہ لی۔ جس وقت پناہ لی، اس کا کیا پتھر اوپر سے گرا، غار کے منہ پہ اوپر آ گیا۔ کیا؟ غار کے منہ کے اوپر آ گیا۔ انہوں نے کہا یار اپنا کوئی نیک عمل پیش کرو، اس کا کیا دو؟ رب کو وسیلہ دو کہ رب کیا کرے؟ اس پتھر کو دور کر دے۔ ایک نے اپنا نیک عمل پیش کیا، دوسرے نے اپنا نیک عمل پیش کیا، تیسرے نے اپنا نیک عمل پیش کیا، اس کو کیا ملی؟ نجات ملی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہر سال حسن محفل قرات کراتے ہیں۔ کیا؟ ہر سال بیر سے قاری آتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں یہ کام، اللہ کی رضا کے لیے، کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کا اگر مجھے کہے نا کہ تیرے پاس کوئی نیک عمل ہے، تو میں کہوں کہ یہ میرے پاس نیک عمل ہے جو کیا ہے؟ خالصتاً تیری رضا کے لیے ہو، اور عمل جو بھی ہو کس کے لیے؟ رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے نیک عمل پیش کیے، تو اللہ نے کیا دی؟ ان کو نجات دی۔ ہاں اگر کوئی بزرگ ہے، زندہ ہے، کیا ہے؟ بزرگ زندہ ہے، اس سے دعا کروانا جائز ہے۔ اس سے کیا دعا کروانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگر بزرگ نہیں ہے، چھوٹا ہے آپ سے، کیا ہے؟ چھوٹا ہے، نیک ہے، آپ اس سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کروا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت عمر عمرے پہ جانے لگے نا، تو آپ نے فرمایا اے عمر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ میرے لیے بھی دعا کرنا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں کیا رکھنا؟ یاد رکھنا۔ حضرت عمر کیا ہے؟ صحابی ہیں، آپ کیا ہے؟ رسول ہیں، ساری مخلوق سے کیا ہے؟ آپ کا اعلیٰ مقام ہے، افضل ہے، لیکن وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ عمر آپ جا رہے ہیں، میرے لیے بھی کیا کرنا؟ اللہ سے دعا کرنا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں کیا رکھنا؟ یاد رکھنا۔ اگر کوئی بزرگ ہے یا کیا ہے آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں، زندہ ہے، لیکن بزرگ فوت ہو گیا تو پھر اس کی قبر پہ جا کے آپ اس طرح کا دعا نہیں کر سکتے، دعا وسیلہ دے کے دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ کسی صحابی سے ایسا قول ثابت نہیں ہے،
کسی صحابی سے ایسا قول ثابت نہیں ہے کہ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر موجود تھے نا، بارش نہیں ہوتی تھی تو صحابہ آپ کے پاس آتے، درخواست کرتے یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کریں۔ کیا کرے؟ بارش کے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا کرتے، بارش کیا ہو جاتی؟ اللہ بارش برساتا، کیا ہو جاتا؟ بارش شروع ہو جاتی۔ حدیث پاک اندر آتا ہے صحابہ جمعے کی نماز پہ آئے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو کیا کریں؟ دعا فرمائے کہ بارش ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد کیا کی؟ دعا کی، بارش شروع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بارش شروع ہو گئی۔ پورا ہفتہ بارش رہی۔ کیا؟ پورا ہفتہ بارش رہی۔ اگلے جمعے پہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ دعا کریں کہ بارش رک جائے۔ اب دعا کریں کیا؟ بارش رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ کیا کی؟ رک گئی۔ ہاں، جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو اس وقت اگر قحط سالی ہوتی نا تو صحابہ حضرت ابن عباس کے پاس آتے۔ کس کے پاس؟ حضرت ابن عباس کے پاس آتے کہ پہلے آپ کا کیا تھا؟ بھتیجا موجود تھا، اب وہ دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ رخصت ہو گئے ہیں۔ تو کیا کرتے صحابہ؟ حضرت ابن عباس حضرت عمر کے ساتھ پاس جاتے اور کیا کرتے؟ دعا کرتے بارش کے لیے۔ یہ اگر کسی صحابی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا کہ مردے کے قبر پہ جا کے یا فوت شدہ بزرگ کی قبر پہ جا کے کیا دعائے وسیلہ کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، تو صحابہ حضرت عباس کے پاس نہ جاتے، حضرت عمر کے پاس نہ جاتے، کس کے پاس؟ قبر پہ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے کیا کرتے؟ دعا کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کیا ہے؟ نماز کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اللہ کے احکام کے حدود کو قائم کرتے ہوئے، اور کیا حج زکوٰۃ کے ذریعے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی نوجوان ہے، یا چاہے چھوٹا ہے، زندہ ہے، اسے دعا کروا سکتے ہیں، دعائے وسیلہ کروا سکتے ہیں۔ فوت شدہ کے سے دعا آدمی نہیں کروا سکتا۔ اس سے اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کی طرف کیا؟ وسیلہ تلاش کرو۔ اگر رب نے خود بذات نہیں فرما دی وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی جہاد کر کے تم کیا کرو؟ اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں، جنہوں نے کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے۔ ان الذین کفروا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا میری توحید کی آیات کا، پیغمبر کی رسالت کا۔ جتنا کچھ زمین کے اندر ہے نا، اتنا ان کے پاس اور بھی ہو، وہ اب اللہ کے عذاب سے کل قیامت کے بچنے کے لیے یفتدوا، فدیہ دیں گے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ان کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے تو صحیح، وہ کیا کریں گے؟ چاہیں گے کہ ہم جہنم سے نکل جائیں، آگ سے نکل جائیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بخارجین منہا، وہ اس سے نکلیں گے کبھی بھی نہیں۔ ولہم عذاب مقیم، کیونکہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا یہ ہے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، پہلے پیچھتا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس رسول سے کریں، جنگ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ جو زبردستی ڈاکہ ڈالے، کیا؟ زبردستی جبرن مال چھین کے کیا کر لے جائیں، تو پیچھے رب نے فرمایا تھا کہ ان کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ کیا کرو؟ ان کو قتل کرو، یا ان کو کیا چڑھاؤ؟ جس نے قتل کیا اس کو قتل کرو، یا کیا چڑھاؤ؟ اس کو سولی چڑھاؤ۔ اگر اس نے زبردستی قتل تو نہیں کیا یا کیا کیا؟ زبردستی مال چھین کے لے گیا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاقطعوا ایدیہما، ان کے مخالف سمت کیا کر دو؟ دایاں ہاتھ کاٹ دو، بایاں پیر کاٹ دو۔ کیا کر دو؟ بایاں پیر کاٹ دو۔ یہاں ہے کہ والسارق والسرق، جبرن تو مال نہیں چھینا، جبرن مال نہیں چھینا، چھپ کے آئے، پیچھے سے گھر کو کیا کیا؟ سوراخ کیا گھر کو، اور مال چھین کے لے گئے، گھر والے سوئے رہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں عورت ہو مرد ہو، کیا وہ اگر چوری کریں فاقطعوا ایدیہما، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا، یہ بطور سزا ہے اس جرم کی جو انہوں نے کیا، جو چوری والا جرم انہوں نے کیا نا، یہ اس کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ نکالا من اللہ، بطور عبرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ کیا ہے؟ بڑا زبردست اور کیا حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، ہاں جس نے کیا کی؟ چوری کی، مرد ہو عورت ہو، مرد ہو
عورت ہو چوری کرنے کے بعد کیا کر لی؟ سچی توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ سچی توبہ کر لی۔ جو مال چھینا تھا نا، جو چوری کر کے لے گیا تھا، وہ مالک کو کیا کر دیا؟ واپس کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مالک کو واپس کر دیا۔ یا مال تو واپس نہیں کیا، اسے کیا کرا لیا؟ معاف کرا لیا۔ کیا کرا لیا؟ معاف کرا لیا۔ یا کیا کیا؟ مالک کا پتہ نہیں ہے کس کی چوری کی ہے، گھر کا پتہ نہیں چلا کہ اب یہ کس کا گھر تھا، چوری کر کے چلے گئے۔ یا کیا وہ جو مال چھینا تھا نا، وہ کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ان کی توبہ تو قبول کی جائے گی، ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَأَصْلَ کیونکہ انہوں نے اصلاح کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ کیونکہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن جو اس کی حد ہے نا، چوری کی جو کیا ہے حد ہے، وہ ساکت نہیں ہوگی۔ اگر توبہ کر بھی لی ہے، مال مالک کو واپس بھی کر دیا یا معاف بھی کرا لیا، توبہ تو قبول کی جائے گی، لیکن جو اس کی حد ہے وہ کبھی ساکت نہیں ہوگی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ پھر بھی کاٹا جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑا بخشنے والا اور کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔